اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ غوث پاک کی بارگاہ سے بٹ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بڑے بڑے اکابرین، قطب، ابدال، اوتاد، ابرار اپنی پگڑیاں اپنے گھروں میں رکھ کے آتے ہیں کشکول گدائی لے کر کے اس دربار گوہر بار میں۔ یہاں کی تعظیم کریں، یہاں کا احترام کریں۔ آپ آئے ہیں، بڑی بات ہے۔ سرکار مجاہد ملت رو رو کے کہا کرتے تھے، اپنے مریدوں کے سامنے تڑپتے تھے، صرف ناچتے تھے، کہتے تھے ہے کوئی جو مجھے بغداد غوث پاک کا روضہ دکھانے والا، ہے کوئی جو مجھے بغداد لے جائے اور میرے غوث کا روضہ دکھائے۔ سنو، اگر کوئی مجھے بغداد لے جا کر کے میرے غوث کا دربار دکھا دے گا، میں اس کے پخانے کو اپنے سر پہ ڈھونے کو تیار ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رئیس اڑیسہ کا یہ قول ہوا کرتا تھا، میں اس کے پخانے کو اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ شہر الہ آباد میں ان کے ایک مرید نے کہا، اپنے بیٹے کا تعارف کروایا کہ حضور یہ میرا بیٹا ضمیر قادری آپ غلام ہے۔ تو حضور مجاہد ملت اس کے پاؤں کو چوم لیا اور اپنے مرید کو ڈانٹے، فرمایا تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے؟ یہ تو غوث کا غلام ہے، اس کا نام ضمیر قادری ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنی نسبت کی تعظیم کی گئی الحمدللہ رب العالمین۔ 6 سال کی عمر میں میرے امام نے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے پوچھا تھا، ابو یہ اپنے محلہ سوداگران بریلی شریف سے غوث پاک کا روضہ کدھر پڑتا ہے؟ سرکار غوث پاک کا روضہ مبارک کدھر پڑتا ہے؟ تو فرماتے علامہ نقی علی خان کہ یہاں کے حساب سے اس طرح پڑتا ہے، یہاں کے حساب سے اس طرح پڑتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہاں کے حساب سے، اور اپنے یہاں کے حساب سے اس طرح پڑتا ہے۔ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف بغداد شریف ہے، یہاں کے حساب سے غوث پاک کا روضہ ادھر ہے۔ تو فرماتے ہیں بیٹے کیا کرو گے؟ سمت پوچھ کر کے کہا، ابو 6 سال کی عمر میں اس طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھنا چاہتا جس طرف میرے غوث اعظم آرام کر رہے ہیں۔ جب کوئی بچپن سے اس قدر محبت کی بنیاد رکھتا ہے تب جا کر کے کہیں فنا فی الغوث ہوتا ہے، فنا فی الغوث کی منزل پر آتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ 62 سال تک لگاتار اعلیٰ سرکار نے نہ پیٹ کی ہے، نہ پیر کیا ہے، اور نہ تصور میں کبھی بیٹھے ہیں اس طرف الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس شہر مقدسہ کے ذروں کو سلامت رکھے، یہاں کے مکین مکانات کو سلامت رکھے، اور ان سرکاروں کی جوتیوں کے طفیل میں جس کی حاضری قبول ہوئی ہو اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین۔ منقبہ شریف پڑھیں گے صوفی صاحب قبلہ، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ جب سرکار غوث پاک جائیں گے ایسی تھوڑی دیر کے لیے محفلیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ پڑھیں محبت کے ساتھ میں، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ، دل سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی۔ جو آپ نے یہاں کھایا ہے یہ بھی غوث پاک کا ہے، جو گھر پہ کھاتے ہیں یہ بھی غوث پاک کا ہے، سمجھے؟ انہی کا کھایا ہوا یہ لہو بنا ہوا ہے۔ کوئی احسان نہیں کرتے، احسان غوث پاک کا ہے جو اپنا نام آپ سے سننا چاہتے ہیں، سمجھے؟ کروڑوں لوگ ایسے ہیں، اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے فرشتوں میں جن کا صرف یہی کام ہے غوث پاک کا نام لینا، جن کا صرف ایک کام ہے غوث پاک کہنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک سرکار کے آپ نے خود فرمایا ہے، رزق بانٹنے والا فرشتہ مجھ سے پوچھ کر کے رزق بانٹتا ہے، غیروں کو بھی ملتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک کچھ نہیں دیتے، انہیں بھوکا مر جانا چاہیے، تو فرماتے نہیں، وہ کہتے کیا ہے؟ تو کہا حضور وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کچھ نہیں دیتے۔ کہا اچھا، غوث جو کہتا ہے کہ غوث پاک کچھ نہیں دیتے، غوث پاک اس کو بھی دیتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کچھ نہیں دیتے سے پہلے غوث کو پاک کہتا ہے، اور غوث پاک کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق شاہ جیلانی، شاہ جیلانی بحق شاہ جیلانی، بحق جیلانی، شرمائے نہیں پڑھیں، بحق شاہ جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق جیلانی، بحق شاہ جیلانی، بحق شنگ اللہ، شنگ اللہ، شنگ اللہ۔
سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے آئے امتحان ہے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لاتے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نظیروں کا بھی نظر مثل تو مشد پیدا جانا لب کی نظیروں کا بھی نظر مثل تو مشد پیدا جانا جگ راج تو تاج تو رے سر سو رے جگ راج تو تاج تو رے سر سو رے تجھ کو شہر کو سرا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو رے تجھ کو شہر کو سرا جانا لب یاد نظیروں کا فی نظر البحر علا بل موجود من بے کسور شروع بحر علا بل موجود من بے کس طوفان شروع
فی آتش بسخاء ختم اے گیسو میں فی آتش بسخاء ختم اے گیسو میں کرم پر سنوارے رم جم رم جم پر سنوارے رم جم رم جم دو ادھر بھی گرا جانا برم سنوارے رم جم رم جم دو ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی القلب شجر والغم شجون دل زار چنا جازر چنون القلب شجر والغم شجون دل زار چنا جازر چنوت اپنی پت میں کاس کہوں پت اپنی پت میں کاس کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پت اپنی پت میں کاس کہوں پت اپنی پت میں کاس کہوں مورا کون ہے تیرے سوا جانا لم یادی نظیر کفی نظر الروح فدا فزد جان بھی پیار جلا جا
نواز رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا شاد رہے بابا ناد شاد رہے بابا چاہے اس راہ پڑا جانا یاری نظیر نظر مثلے تو نشد پیدا جانا یاری نظیر کفی نظر بس خام خام نواز رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا بس خام خام نواز رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا شاد رہے ناد تارے شاد رہے ناد چار اس راہ پڑا جانا پھر مرشد ہم سبھی ہے غوث اعظم حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان علی کوئی منقوت پاک کا چند اشارہ اللہ سے کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میرا قلب کی بے کلی غوث اعظم میرا قلب کی بے کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میرا قلب کی بے کلی غوث اعظم میرا قلب کی بے کلی غوث اعظم تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم تیرے گھر سے دنیا پلی غوث اعظم وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا وہ ہے کون ایسا نہیں جس نے پایا تیرے در پر دنیا ڈلی غوث اعظم تیرے در پر دنیا ڈولی غوث اعظم کھیلا میرے دل کی کلی غوث اعظم نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا خبر جس کی تم نے نہ لی
کی تم نے نبی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا میری روزی مجھ کو عطا کر دے آقا تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم تیرے در سے دنیا نے لی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں نہ مانگوں میں تم سے تو پھر کس سے مانگوں کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم کہیں اور بھی ہے چلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی فیضان حضور غوث پاک گلزار ملت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر سوداگر میں ہوں تو پھر میں کہاں دوں سوداگر یہاں نہ دوں تو میں کہاں دوں سوداگر یہاں نہ دوں تو میں کہاں دوں سوداگر یہاں نہ دوں تو میں کہاں دوں کوئی اور بھی ہے دلیل غوث اعظم کوئی اور بھی ہے دلیل غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم قدم اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حسنین کریمین فیضان حسنین کریمین فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم بادشاہت غوث اعظم کرم غوث اعظم عنایت غوث اعظم رحم سیدنا غوث اعظم بادشاہت سیدنا غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سرزمین بغداد معلی سرزمین بغداد معلی سرزمین بغداد معلی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے اللہ زندہ قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن
صلی علیہ وسلم سے پڑھے نحن عباد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی بحق شیخ عبد القادر جیلانی بحق شیخ عبد القادر جیلانی الحمدللہ رب العالمین. اب تک آپ حضرات نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کہیں کیا یا کسی اہتمام شدہ محفل میں شرکت کا شرف حاصل کیا اس کی گواہی کل میدان محشر میں اس ملا شریف کی محفل کے ہونے جو لوگ عمر رسیدہ ہیں بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہیں بقیہ سب لوگ نیچے بیٹھ گئے. ارے آپ نہیں بیٹھ سکتے. اجازت دیں ہو جائے اچھا ہم ذکر کرنے بعد بیٹھ جائیں گے. اوپر بیٹھ گئے. میں معذرت چاہتا ہوں حضرت کا حکم ہے. دوسری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لیے حضرت نے مجھے بٹھایا. الحمدللہ رب العالمین. اب تک جو آپ حضرات نے درود شریف پڑھے سرکار کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حمد و تذکرے سے اپنی سماعتوں کو قلوب کو ٹھنڈا کیا ہے اس کی گواہی کل میدان محشر میں آپ کے شہر آپ کے ملک آپ کے قریے کے آپ کے علاقے کے اور آپ کے گھر اور آپ کے اقربا کے گھروں کے در و دیوار میدان محشر میں دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو مجلس رسول ہے اس مجلس رسول میں آپ کے ہونے کی گواہی کل میدان محشر میں میرے آقا غوث الاعظم کے شہر کے ذرے دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. یہ بغداد معلیٰ ہے. سب سے بڑی بات ایک اشارہ کر دوں اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ سب لوگ بیٹھ جائیں. یہ سب لوگوں نے اپنے تھکاوٹ کا اظہار کیا لیکن یہ مجلس بھی غوث پاک کی مرضی سے ہو رہی ہے. ان کے لاڈلے کا اسرار اس کا مطلب ہے غوث پاک چاہتے ہیں مولا علی چاہتے ہیں امام حسن امام حسین سرکار چاہتے ہیں کہ میرے لاڈلے کے شہر میں میرے لاڈلے کی باتیں ہو جائیں. دیکھیں سرکار غوث الاعظم کے عظمت و مراتب کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور روایت ہے. تقریباً ایسا کوئی شخص نہیں جس نے اس روایت کو نہ سنا ہو لیکن اس روایت کے پیچھے سرکار شہنشاہ بغداد و ولایت کی جو عظمت پوشیدہ ہے وہ دلوں میں ٹھنڈک پہنچائے گی انشاءاللہ. تقریباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال اقدس کے 544 سال کے بعد آپ سے عمر شریف میں کم 40-41 سال سید الاولیاء سرکار شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی مزار مقدس بطائح ام عبیدہ ناصریہ قریب بصرہ میں سید الاولیاء شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے آقا کریم کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے. بڑی مشہور روایت ہے. حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ سرکار آپ کا یہ بیٹا آپ کی بارگاہ میں آیا ہے. جب میں بصرہ سے سلام کرتا ہوں تو فرشتے میرا سلام لے کے آتے ہیں. فرشتے آپ کا جواب لے کے مجھ تک پہنچاتے ہیں. آج آپ کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں قدمِ شریفین پہ حاضر ہے. سلام بھی کر رہا ہے اور جواب اپنے کانوں سے سننا بھی چاہتا ہے. اور یہی نہیں آپ کے ہاتھ مبارک دست مبارکہ کو چومنا بھی چاہتا ہے. اللہ 544 سال کے بعد کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال اقدس کے بعد آپ نے فرمایا الصلوۃ والسلام علیک یا جدی. جد بولتے ہیں اپنے ہندی میں پرکھوں کو بولتے ہیں باپ دادا دادا کے دادا. تو آپ فرماتے ہیں میرے جد آپ پر صلوۃ والسلام ہو. تو قبر رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی. سبحان. امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب جن کے توسل سے حاضری دے رہے ہیں غوث پاک میں حضرت بھی امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہے. امام حسین کے بیٹے شیخ زید شہید رحمہ ان کی آل ہے. الحمدللہ رب العالمین. شیخ کبیر احمد رفاعی کے اس سوال پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف شک ہو گئی. شک سمجھ گئے پھٹ گئی اور آپ کے دست مقدسہ باہر آئے
اور شیخ کبیر احمد رفاعی نے آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما. ٹھیک ہے. اب یہ زمین بغداد شریف کی ہے. سبحان اللہ. زمین بغداد شریف کی ہے. سوال کرنے والے علامہ یعقوبی ہیں, جواب دینے والے شہنشاہ بغداد ولایت ہیں. علامہ یعقوبی کہتے ہیں سرکار یہ جو سوال کیا گیا تھا آقا کریم کی بارگاہ میں سرکار شیخ کبیر احمد رفاعی کا اور ہاتھ مبارک کے ظاہر ہونے کا, اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف شق ہوئی تھی, سرکار کے ہاتھ مبارک باہر آئے تھے, میں وہیں تھا. تو علامہ یعقوبی نے ایک سوال کیا, سرکار یہ بتا دیں کہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر شریف سے جو ہاتھ مبارکہ باہر آئے تھے اس میں ایک ہاتھ مبارک تھا کہ دونوں ہاتھ تھے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہاتھ تھے. تحقیق غوث پاک نے کی, دونوں ہاتھ مبارکہ تھے. پھر سوال کیا سرکار کتنے لوگ تھے حرم شریف میں, مدینہ شریف میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں غوث پاک تقریباً 90,000 لوگ تھے. ایک روایت میں 20,000 ہے, ایک روایت میں 90,000 لوگ تھے. تو پھر آپ نے پوچھا سرکار کتنے لوگوں نے آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما؟ کہا صرف اور صرف شیخ کبیر احمد رفاعی نے. تفریح الخاطر میں نے پڑھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار غوث پاک سے علامہ یعقوبی نے پوچھا سرکار یہ 90,000 لوگ کیا صرف دیکھ رہے تھے؟ کسی کے دل میں یہ جذبہ, یہ حسد نہیں پیدا ہوا کہ ہم ہیں, ہمیں کیوں نہیں چومنے کا موقع ملا؟ تو آگے جملہ لکھا ہوا کہ غوث پاک سرکار رونے لگے, چشمان مبارکہ بھیگ گئی. آپ نے فرمایا یعقوبی تم حسد کی بات کرتے ہو, ان 90,000 لوگوں کو عرش اعظم کے فرشتوں نے مبارکباد پیش کیا تھا. ان میں جن کو ولایت کا تاج نہیں ملا تھا اس دن اللہ کے نبی کے دست مبارکہ کو دیکھنے کی بنیاد پر رب نے ولایت عطا فرما دی. شیخ کبیر احمد رفاعی کے ایک عظیم الشان سلسلے کے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ گیا تھا. کہاں؟ بصرہ شریف ناصریہ میں, بطائح ام عبیدہ کے قریب آپ کی مزار شریف ہے. فرماتے میں وہاں گیا تھا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے آؤ تمہیں شیخ کبیر احمد رفاعی کے دربار کے مخصوص لوگوں سے ملاقات کرواؤں, بڑی نادر بات ہے, میاں کرم فرمائیں. تو کہا کہ مجھے لے گئے اور ایک حجرے میں 5 لوگ تھے. اس وقت شیخ کبیر احمد رفاعی کے سگے پوتے صاحب سجادہ تھے. 5 بزرگ بڑی عمر طویل لگتے تھے, وہ اس حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھ سے میرے باپ نے کہا کہ ان سب کا تم ہاتھ چومو, ان کی آنکھوں کی زیارت کرو. تو میں نے سب کے ہاتھ مبارکہ کو چومے اور سب کی زیارت کی. پھر آیا تو میں نے کہا کہ ابو یہ کون لوگ تھے جن کا ہاتھ مبارک چومنے کی تلقین فرمائی آپ نے, اور میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا, بڑی عظیم چمک تھی. تو فرماتے میرے باپ نے کہا تمہیں نہیں معلوم, جس وقت شیخ کبیر احمد رفاعی نے مدینہ شریف میں آقا کریم کے مبارک ہاتھوں کو چوم رہے تھے یہ 5 بھی اس میں شامل تھے. اللہ الصمد. یہ 5 اتنا بڑا منصب, اتنا بڑا مرتبہ ہے شیخ کبیر احمد رفاعی کا. سمجھ گئے؟ اب آپ سنیں, آپ بات اب جاری ہے دوسری طرف. آپ سے کسی نے پوچھا کہ رب نے آپ کو اتنا بڑا منصب کہے دیا, اللہ اکبر, اتنا بڑا منصب کہے دیا, تو فرماتے کتوں کی خدمت کی وجہ سے ملا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتوں کی خدمت کی وجہ سے ملا. کسی نے کتے کو مار دیا تھا, اس کا سر پڑ گیا تھا, زخم گہرا تھا, دوڑا کے اسے پکڑا آپ نے, اسے سینے سے لگا لیا, اپنے مبارک ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتے رہے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو گیا. فرماتے ہیں اس کا زخم ٹھیک ہو رہا تھا, میں رب کے قریب ہو رہا تھا. شیخ کبیر احمد رفاعی اتنے رحم دل بزرگ تھے کہ استاذ کے سامنے پڑھنے کے لیے گئے تو استاذ نے کہا کہ پڑھو گرامر میں کہ زید نے عمر کو مارا. تو کہا کیوں مارا؟ اتنے رحم دل تھے, کہا کیوں مارا؟ تو کہا مارا نہیں, یہ مثال میں. کہا کہ اس کا مطلب ہے مارا نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کسی نے کسی کو مارا؟ اتنا رحم تھا ان کے دل کے اندر. اذان کے بعد اٹھنا چاہتے تو اچانک دیکھا کہ میرے دامن پر بلی بیٹھ گئی, میرے دامن پر بلی بیٹھ گئی. جماعت کے وقت قریب ہوا تو شیخ کبیر احمد رفاعی نے سوچا کہ اٹھتا ہوں تو بلی کی نیند میں خلل پڑتا ہے, اور نہیں اٹھتا ہوں تو جماعت چلی جاتی ہے. آپ نے اپنے حجرے سے قینچی منگائی, اپنا دامن کاٹ دیا. اللہ اکبر, اللہ. اتنے عظیم بزرگ, مخلوق پر رحم کرنے والے. یہ رحم دلی بھی رب کی طرف سے ہے, اس کی کریمی, اس کی رحیمی کا فیض جس کو مل جائے. الحمدللہ رب العالمین. اتنے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود, سمجھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کون؟ شیخ کبیر احمد رفاعی. آپ فرماتے ہیں
ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید بغداد شریف آیا غوث پاک کی بارگاہ میں، سامنے سرکار غوث اعظم جلوہ افروز تھے، اور اس نے غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے صرف وہ آپ کو یاد کر لیا تھا، اپنے پیر کو شیخ کبیر احمد رفاعی کو یاد کر لیا تھا۔ آپ نے ناصریہ سے بیٹھے بیٹھے وہیں سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے گریبان پکڑنے کے لیے، کہا ظالم بے ادب، تجھے شعور نہیں ہے؟ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھ کے مجھے تاکتا ہے، میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے انہی کو تاکتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے انہی کو تاکتا رہتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں، سنیں، یہ کوئی جرائم اور خاتون مشی کی بات نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں سن، مجھ سے رب نے کہا ہے، مجھ سے رب نے کہا ہے، جب میرا کوئی بندہ بغداد آتا ہے، چاہے وہ بزنس کے لیے اور چاہے وہ حصول علم کے لیے، چاہے وہ سیاحت کے لیے، چاہے حاضری کے لیے، چاہے زیارت کے لیے آتا ہے، سب سے پہلے میرے عبد القادر کے دربار میں نہیں جاتا ہے، اگر وہ میرا ولی ہی کیوں نہ ہو میں اس کی ولایت چھین لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ کبیر احمد رفاعی فرماتے، رب نے مجھ سے فرمایا، میرا کوئی بندہ بغداد جا کے پہلے میرے عبد القادر سے نہیں ملتا، میں اس کی ولایت کو چھین لیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بارگاہ میں آج یہ خواب ہے جہاں پر آپ حاضر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس ان سرکاروں کے توسل سے حاضری دیں، آپ کے پاس جو پونجی ہے وہ ایک وسیلہ ہے مضبوط، اور خبردار آپ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہیں، شاعر ہیں، نقیب ہیں، مفتی ہیں، سب ہوں گے، یہاں قطب بھی قطب بن کے نہیں آتا، یہاں غوث بھی غوث بن کے نہیں آتا، اسے بھی اپنی ولایت کی ڈگری کو بغداد شہر کی سرحد کے باہر رکھنی پڑتی ہے۔ غوث پاک کے دربار میں فقیر بن کے آتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ان کے لاڈلوں کی جگہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے لاڈلوں کی جوتیوں کے طفیل میں ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو ان سرکاروں کی مرضی ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ادب کا خیال رکھا جائے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔ شیخ زید جو صاحب سجادہ کے سگے بھائی ہیں، اس دن کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، بلکہ میرے دادا غوث پاک نے فرمایا ہے جب تک میں کسی سے محبت نہیں کرتا کوئی مجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ شیخ عبد القادر کی جو مزار ہے نا وہ زندہ مزار ہے۔ صوفیہ نے پوچھا یہ لفظ زندہ سے مراد کیا ہے؟ تو کہا مراد یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بغداد گیا تھا غوث پاک کی مزار دیکھی ہے، خبردار یہ کہا کرو میں بغداد جا کے غوث اعظم کو دیکھ کے آیا ہوں، میں بغداد جا کے غوث اعظم کو دیکھ کے آیا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ شان کریمانہ ہے، یہ وہ منصب عظمیٰ ہے، مخدوم کائنات مولا کائنات سرکاران حسنین کریمین کی بارگاہ کا۔